القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النکاح من المرأة. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد حتی تنکح زوجا غیرہ، عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ فلا يترك العمل بما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل۔ لہذا اس پر اس حدیث کی وجہ سے عمل متروک نہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاص کی ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے والی جو خاص کی مثال ہم نے ذکر کی تھی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس مثال میں لفظ فرض ایک خاص تھا جو اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل تھا۔ ٹھیک اسی طرح ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں لفظ تنکح خاص ہے جو اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہے۔ اچھا، قبل اس سے کہ ہم اس مثال کو سمجھیں، سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں جس سے یہ مثال متعلق ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عاقلہ بالغہ عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا اور اپنے ولی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ عورت اپنا لڑکی ہے وہ اپنا نکاح خود سے نہیں کرتی، بلکہ جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، یہ لوگ لڑکی کا نکاح طے کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کا عرف ایسا نہیں ہے، رواج ایسا نہیں ہے۔ وہاں لڑکیاں جو عاقلہ ہے، بالغہ ہے، وہ اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے اجازت لیے بغیر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے مناسب نامناسب بات الگ ہے، یعنی اگر کوئی لڑکی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر ہی جوان لڑکی ہے، بالغ ہے، وہ اپنا نکاح خود کر لے، جیسے کہ ہو رہا ہے، بھاگ کر لڑکیاں نکاح کر لیتی ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی کو بے حیا کہا جاتا ہے، والدین کا نافرمان کہا جاتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہے۔ امام شافعی مطلب فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ مطلب فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حدیث ہے، جس کو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر خود کر لیا فنکاحها باطل باطل باطل، یعنی اس کا نکاح باطل ہے، اور یہ جملہ 3 مرتبہ حدیث کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے حتی تنکح زوجن غیرہ۔ اس آیت کے اندر محل استشہاد ہے تنکح، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کے اندر تنکیہ یہ خاص ہے، اور خاص اس طور پر ہے کہ اس لفظ کو وجود نکاح کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس آیت میں نکاح کی اسناد نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، جو اس بات پر دال ہے کہ عورت اپنا نکاح کے سلسلے میں، اپنے نکاح کے سلسلے میں مستقل ہے، ولی وغیرہ کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، اور شروع کتاب کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاص کتاب اللہ اور خبر واحد کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو اس صورت میں کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور خبر واحد کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہم نے ذکر کیا اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اس اختلاف سے بہت سارے اور مسائل متفرع ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اسی سے اختلاف متفرع ہوگا فی حل الوطی، وطی کے حلال ہونے میں، ولزوم المہر، اور مہر کے لازم ہونے میں، والنفقۃ والسکنہ، مہر، نفقہ اور سکنہ کے لازم ہونے میں، ووقوع الطلاق والنکاح بعد الطلقات الثلاث علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، اور طلاق کے واقع ہونے میں اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کے واقع ہونے میں متقدمین شوافع کے مذہب کے مطابق بخلاف ما اختارہ المتاخرون منہم، برخلاف اس کے جس کو متاخرین شوافع نے اختیار کیا ہے۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عاقلہ بالغہ کا نکاح بغیر اذن ولی کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منعقد ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منعقد نہیں ہوتا، تو اس اختلاف پر دوسرے چند مسائل میں بھی اختلاف متفرع ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب بغیر اذن ولی کی نکاح منعقد نہیں ہوا تو ان کے نزدیک اس نکاح کے ساتھ احکام نکاح میں سے کوئی حکم بھی متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی عاقلہ بالغہ اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لے تو چونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، تو نہ تو شوہر کے لیے عورت سے وطی کرنا حلال ہوگا اور نہ ہی شوہر پر مہر، نفقہ اور سکنہ لازم ہوگا، اور اگر اس شوہر نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر اس آدمی نے اس عورت کو 3 طلاقیں دیں اور پھر اذن ولی کے ساتھ اس سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح شوافع کے نزدیک بغیر حلالہ کے جائز ہوگا، کیونکہ جو پہلا نکاح ہوا تھا منعقد ہی نہیں ہوا تھا، اور جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو اس عورت 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جو نکاح کے حکام ہیں
وہ اس عورت کے ساتھ متعلق ہوں گے، چنانچہ شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا حلال بھی ہوگا۔ اسی طرح شوہر پر نکاح کے بعد مہر، نفقہ اور سکنا بھی لازم ہوگا، اور اگر اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو بعد میں اس عورت سے حلال شرعیہ کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔ آخر میں مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ مسئلے میں اگر کوئی عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کسی آدمی سے کر لیتی ہے اور پھر وہ آدمی اس عورت کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو جو متقدمین شوافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں اگر یہ عورت اسی آدمی سے اذن ولی کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو بغیر حلالہ کے نکاح درست ہوگا۔ لیکن متاخرین شوافی احناف کی طرح اس نکاح کے عدم جواز کے قائل ہیں، یعنی متاخرین شوافی کہتے ہیں کہ بعد میں اگر اذن ولی کے ساتھ یہ عورت نکاح کرتی ہے تو بغیر حلال شرعیہ کے نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر خاص کی بحث اور اس کی مثالیں پوری ہوئی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عام کی بحث کو شروع کریں گے۔